یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس انداز میں کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں، اس طرح کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ فرمایا یہ کیسر و کسریٰ کا رواج تھا کہ وہ اپنے دربار میں اپنے تختوں پر بیٹھے ہوا کرتے تھے اور ان کے جو درباری ہوا کرتے تھے وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے، جس کے اندر ایک عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ بھائی ہم ہاتھ کس کے سامنے باندھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے باندھتے ہیں۔ ہم کسی اور کے سامنے اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ سامنے والا ہمارے سامنے کیا ہو، بیٹھا ہوا ہو اور ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہوں۔ شریعت نے منع فرما دیا کہ یہ ایک عبادت کا مخصوص طریقہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا اس عبادت کی مشابہت ہم کسی اور کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جب ہم رکوع کے اندر جھکتے ہیں تو یہ رکوع کے اندر جھکنا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم کسی کے آداب بجا لانے کے لیے، کسی کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کے طور پر ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جھکا سکتے کہ ہماری کنڈیشن رکوع جیسی ہو جائے۔ شریعت نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس کی تعظیم کا، اس کی تکریم کا اور اس کے لیے گویا کہ سجدے کا ایک پہلو پایا جا رہا ہے، ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے، جس سے ہمیں کیا ہے؟ شریعت نے بچایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت صرف کی جائے گی، سجدہ کسی کے لیے کیا جائے گا، پرستش کسی کی جائے گی، پوجا کسی کی جائے گی تو وہ صرف کس کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ مدد کسی سے مانگی جائے گی، تعاون کسی کا مانگا جائے گا، ہیلپ کسی کی لی جائے گی تو وہ صرف کس کی لی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی لی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم ہر مرتبہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، عملی طور پر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں عملی طور پر اس پر عمل کرنا ہے کہ عبادت صرف آپ کی، صرف آپ کے سامنے جھکے گا، مدد صرف آپ سے مانگی جائے گی۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے سامنے جھکانا سیکھ لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا سیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے مسائل اور ساری ضرورتیں پیش کرنا سیکھ لیا، ہمیں دنیا میں کسی کے سامنے اپنے آپ کی ضرورتوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اپنے آپ کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علامہ اقبال نے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے۔ ایک سجدہ جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے ہمیں، یار ٹھنڈ ہے کیسے جائیں گے فجر میں، ظہر ہے، دکان کھلی ہوئی ہے۔ یہ بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو دکان جو ہے نا ہم نے کھولی ہے بظاہر اور ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گراہک بھیجنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے اوپر ہمیں یقین کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ گراہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم بجانے کے لیے، اس کا سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہماری روزی نہیں روکے گا، ہمارے گراہک کو بعد میں ہمارے کیا کر دے گا؟ پہنچا دے گا۔ ایسی کارگزاریاں ہیں۔ ایک صاحب نے بتلایا جمعے کا دن تھا، میں نے جمعے کی نماز کی وجہ سے دکان نہیں کھولی، بعض اہل ایمان حضرات دکان یہ دیکھ کر کے کہ بند ہے وہاں سے چلے گئے۔ ایک غیر مسلم نے میرا 2 گھنٹے انتظار کرا، وہ وہاں پر بیٹھا رہا کہ چاچا کی دکان آج اس لیے بند ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے گئے ہوں گے، لہٰذا جب وہ آئیں گے میں ان سے کیا کروں گا؟ سامان لوں گا۔ اس گراہک کو کس نے بٹھا کے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے بٹھا کے رکھا۔ تو گراہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی ایک اللہ کے لیے ہم نے سجدہ کرنا سیکھ لیا، پھر ہمیں دوسرے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے بھکاری بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کا بھکاری بنا لیں، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا بھکاری بنانے سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے سامنے جھکانے سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔